الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى في موضع آخر: فاذكروا الله كذكركم آباءكم. سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، اولاً تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے اور ہماری پیدائش کے بعد جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے اپنے احسانات کے ذریعے سے ہمیں ان ساری چیزوں کا انتظام کر کے دیا ہے۔ روحانی طور پر ہم جن چیزوں کے محتاج تھے اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کا انتظام کیا، بے شمار انبیاء اکرام کو اس دار فانی میں مبعوث کیا، اللہ رب العالمین نے بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنی کتابوں کو ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، جس میں سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے جو تقاضے اور جو مطالبے ہیں، اللہ رب العالمین ایک بندے سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے طور پر قرآن کی شکل میں امت تک پہنچا دیا، اور ساتھ ہی عملی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھلایا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین اسوہ اور آئیڈیل قرار دیا ہے۔ عبادت کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، جس طریقے سے عبادت کی جا سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھلایا ہے، چاہے قولی ہو، یعنی آدمی زبان سے جو الفاظ ادا کرتا ہے، قولی ہو یا فعلی ہو، پریکٹیکلی آدمی جو کرتا ہے، پریکٹس کر کے جو لوگوں کو دکھلاتا ہے، کرتا ہے، نماز ہے، حج ہے، پریکٹیکلی آدمی ہاتھ سے زکوٰۃ دیتا ہے، کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھلایا ہے۔ لیکن کبھی کبھی فرط محبت میں، عبادت کے شوق میں یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسے طریقے اپنانے کی کوشش کی گئی انسانوں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، جس سے ایک بندہ اللہ رب العالمین کے نزدیک نہیں ہو سکتا ہے۔ عبادت کی وہ قسمیں اپنائی جاتی ہیں جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے اور ایک بندہ اپنے رب سے دور ہو سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے مزید اس پر جرم عائد ہو سکتی ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا، خرافات والے طریقے کو انجام دیا۔ اور عبادتوں کی اگر اصل روح کو دیکھا جائے کہ عبادت کی اصل روح کیا ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اذکار کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کر رہا ہے، تسبیح بیان کر رہا ہے، اپنے گناہوں کو قبول کر رہا ہے، اللہ رب العالمین سے رحمت کی بھیک مانگ رہا ہے، کہیں وہ پریکٹیکلی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے باڈی اٹھنے بیٹھنے کے حساب سے حج کی عبادت کو انجام دیتا ہے، محنت کرتا ہے، دوڑتا ہے، صحیح کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اللہ کے بتلائے ہوئے
رسول کے بتلائے ہوئے تعلیمات کے مطابق حلق کرتا ہے، تقصیر کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے اذکار کے اندر شامل ہیں۔ یہ عبادت کی روح ہے، جو بھی کام ہم کرتے ہیں ساری کی ساری چیزیں اذکار کا حصہ ہیں۔ کہیں وہ ذکر، کہیں وہ اذکار ہم لفظی طور پر کہتے ہیں اور کرتے ہیں، اور کہیں ہم پریکٹیکلی اس کو کر کے انجام دیتے ہیں۔ اس لیے ذکر کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک ذکر عام ہے اور ایک ذکر خاص ہوتا ہے۔ ذکر کی جو دو قسمیں ہیں، ایک عام ذکر ہے، اس میں سب کچھ آ گیا، آپ کا ہمارا کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، راستے سے ہارمفل آبجیکٹ کا ہٹا دینا، ماں باپ کی عزت کرنا، داڑھی رکھنا، نماز میں پہلے آنے کی کوشش کرنا، وضو کرنا، اور اسی طرح سے بہت اچھے طریقے سے وضو کرنا، امر بالمعروف کے کام کو انجام دینا، بھلائی کا حکم دینا، یہ ساری چیزیں ذکر کے اندر شامل ہیں۔ گالی سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اسی طرح سے راستے سے ایسی چیز، راستے پر گاڑی پارک نہ کرنا، بہت ساری چیزیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں سب آپ ذکر کے اندر، ذکر عام کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ خاص نہیں ہے، یہ عام ذکر، یہ ساری چیزیں ذکر میں شامل ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم تسبیحات کے الفاظ کو ہی ذکر کہیں۔ ایک بندہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے سوچتا ہے، غور کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ وہ سود سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ رات میں الارم لگا کے جلدی سونے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وقت پر وہ اللہ رب العالمین کے سامنے عبادت کے لیے حاضر ہو سکے، یہ عبادت کا حصہ، یہ ذکر ہے۔ یہ ذکر عام ہے، اور ایک ہے ذکر خاص۔ ہم فرض نماز کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں، گھر سے نکلنے کی جو دعائیں پڑھتے ہیں، صبح و شام کے جو اذکار ہیں، قضاء حاجت، جب نیچرل کال کے لیے ہم واش روم جاتے ہیں اور آتے ہیں اس وقت جو دعائیں پڑھتے ہیں، جتنی دعائیں جو خاص اوقات کے ساتھ متعین ہیں، وہ ذکر خاص ہے۔ خاص اس طرح سے ذکر کی دو قسم ہوئی، ایک عام اور ایک خاص۔ اب جب بندہ ذکر کرتا ہے تو ذکر کرنے کے تین طریقے ہو سکتے ہیں کہ کس کس طریقے سے بندہ ذکر کر سکتا ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ بندہ صرف زبان سے ذکر کر رہا ہے، دل دماغ حاضر نہیں ہے، روٹین کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ فٹافٹ چالو ہوتا ہے، بہت جلدی ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اتنی اسپیڈ میں ہم الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے صرف وہ زبان کی ہی ذکر ہے، اس وقت دل اور دماغ اس میں شامل نہیں ہوتا۔ یہی حالت ہماری نمازوں کا بھی ہے، یہی حالت۔ اسی لیے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں جو نماز کا حکم دیا ہے وہ صلاۃ الجوارح بن کر رہ گئی ہے، یعنی باڈی پارٹس کی، باڈی کے جو ایکشنز ہیں، جوارح کہتے ہیں باڈی کے پارٹس کو، ہمارے ہاتھ پیر کو، تو یہ اس نماز کا اسی کا حصہ بن کر رہ گئی ہے کہ ہم صرف مومنٹ کرتے ہیں، فٹافٹ اٹھتے ہیں، ہماری نمازوں میں ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ تو بندہ زبان سے ذکر کر رہا ہے، یہ اس کی پہلی قسم ہے۔ اس کی دوسری قسم کیا ہے؟ بندہ دل کے اندر ذکر کرتا ہے، ایک طرف صرف زبان ہے، ایک طرف دل ہے، یہ دوسرے نمبر پر ہے، ٹھیک ہے، مناسب ہے، یہ بہتر ہے کہ بندے نے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے بارے میں غور کیا۔ قرآن کی آیتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، مومنین کی صفت بیان کی ہے، اور ہر جمعہ کو ہم نماز میں سورہ غاشیہ کی آخر کی جو آیتیں ہیں بار بار سنتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اس طرح کی جتنی بھی آیتیں اللہ رب العالمین نے کئی انسانوں کو اللہ رب العالمین نے دعوت دی ہے، شوق دلایا ہے کہ بندہ اپنے اندر غور کرے، فکر کرے، یہ بھی ذکر کا حصہ ہے۔ تو بندہ دل کے اندر سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے اس دنیا کو بنایا ہے، پہاڑ بنائے ہیں، آسمان بنایا، اتنا پھیلا ہوا آسمان، یہ خشکی، یہ سمندر، اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تخلیق کے بارے میں غور کرتا ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے جس میں یہ دونوں ایک ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ افضل الذکر ہے کہ بندہ زبان سے ذکر کرتا ہے اور دل اس پر شامل ہوتا ہے، ساتھ میں ہوتا ہے، اور یہی چیز ہم کو عبادت کے اندر مطلوب ہے۔ اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ عبادت فی الاحسان، الاحسان فی العبادہ قرار دیا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک کی جو تعبیر ہے یہ اسی مفہوم کو لیے ہوئے ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت اس طرح کرتا ہے کہ زبان اور دل دونوں اس عبادت کے اندر شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، تبھی بہترین طریقے سے بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کر سکتا ہے۔ آپ اگر اس مضمون کو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتوں میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر اس پر زور دیا ہے اور اہمیت دلائی ہے، اور آپ حیرت کریں گے کہ اتنے بڑے بڑے فضائل اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ذکر کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کو انجام دیتے ہیں
تو ہمیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو اس میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے میننگ کو، اس کے مفہوم کو، اس کی پریبھاشا کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو ہم کو کم از کم ان کی عادت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سارے مسلمان پریشان ہیں، کئی لوگ پریشان ہیں، پڑھنے والے بھی پریشان ہیں، نہ پڑھنے والے بھی پریشان ہیں۔ اصل چیز اس کی روح جو ہے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بات رکھی گئی۔ اللہ رب العالمین کی اگر ذکر و اذکار سے ہم اپنے روابط کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نصوص سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دلوں کی ٹھنڈک ہے۔ میڈیٹیشن کرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کہاں جائیں سکون اور اطمینان حاصل ہو، پیسفل ماحول کے اندر دماغ کو، دل کو شانتی حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین نے صاف قرآن کی آیت کے اندر کہہ دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو کان کھول کر، اللہ رب العالمین کے ذکر کے ذریعے ہی سے تم کو سکون اور اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ اور جب بھی اذکار کی بات آئے تو 5 وقتہ جو فرائض ہیں وہ ہمیشہ باقی رہیں گے، ان کا تو لحاظ کرنا ہی ہے، لیکن اس کے بعد ایک مسلمان کو اپنی ذمہ داری پر فوکس کرنا ہوگا اور دھیان دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس دنیا کی تخلیق کے وقت ہمارے سامنے جو بات رکھی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کی آیت میں میری اور آپ کی پیدائش، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کا جو مقصد بیان کیا ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہی ہے۔ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں، ہم لا یعنی چیزوں میں گزارتے ہیں، مطلب والی چیزوں میں گزارتے ہیں، بے مطلب کی ایونٹ ٹاک میں کس چیز میں اپنے وقت کو، ٹائم کو خرچ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس لیے ابھارا ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ آپ کو آپ کے رب کی رحمت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث مختصر طور پر بیان کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات منقول ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگا، مجھے وہ بھی معلوم ہے، مجھے بتا دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور ایسا شخص جو سب سے آخر میں داخل ہوگا، اللہ رب العالمین کی رحمت کے ذریعے سے مجھے وہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، بہت حیرت کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کا اندازہ کیجئے اس حدیث کے ذریعے سے، اور مجھ کو اور آپ کو اپنے رشتوں کو اللہ رب العالمین سے مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اپنے رب کی رحمتوں کو ہم نے کبھی پڑھنے کی، سمجھنے کی، اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کا نہیں سوچا۔ ذرا اس حدیث کو سن کر اپنے رشتوں کو اللہ رب العالمین سے مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے اوپر اس کے چھوٹے گناہ جو ہیں، گناہ کی جو 2 قسمیں کی جاتی ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ، جس میں بندوں کے حقوق نہیں ہیں، جس میں اللہ رب العالمین کے حقوق میں کوتاہی نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین چھوٹے گناہوں کو پیش کرنے کے لیے کہے گا، اور فرشتوں سے کہے گا اس کے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو۔ بندہ ڈرا ہوا ہوگا، اس کے سامنے سارے گناہ آئیں گے، وہ حیرت میں پڑا ہوگا، وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ ان گناہوں کے بدلے اس کو نیکیوں میں کنورٹ کر دو۔ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلَّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، جو تم نے ساری برائیاں کی تھی، اللہ رب العالمین کی رحمت کو دیکھو، اللہ رب العالمین اس کو حسنات میں، نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا۔ بندے کے اندر ایمان موجود ہے، ایمان صحیح سالم ہے، شرک سے محفوظ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے بڑے گناہوں سے اس کو اعراض کر دو، چھوڑ دو۔ وہ کہے گا اللہ رب العالمین سے، فَيَقُولُ رَبِّي قَدْ عَمَلْتُ أَشْيَاءً لا أُرَاهَا ہا ہونا، میں اللہ رب العالمین میں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں، مجھ سے ایسے بھی گناہ ہوئے ہیں جو یہاں مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَمَاجِزُهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت نظر آئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتوں سے بندے کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ ان صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العالمین نے نیکیوں میں کنورٹ کر دیا ہے، اور بندہ اتنا معصوم، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہوا ہے کہ میرے گناہ کہاں ہیں۔ تو اپنے رب کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا ایک حصہ اس دنیا کے اندر بھیجا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول نے اگزامپل دے کر فرمایا کہ وہ اس ایک حصے کا ایک حصہ یہ ہے
کہ مخلوق میں سے جو گھوڑے میں سے جو فیمیل گھوڑی ہے وہ اپنے بچے پر پیر رکھتی ہے اور اس کو اس ڈر سے، اس اندیشے سے کہ میرے پیر سے کہیں بچے کو چوٹ نہ لگ جائے، زخم نہ لگ جائے، اپنا پیر ہٹا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس ایک رحمت کا حصہ ہے، اس ایک محبت کا حصہ ہے، باقی 99 اللہ رب العالمین نے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے اس کو میری ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ رب العالمین کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ ہم اپنے رب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ساری چیزیں ذکر کے اندر شامل ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہی فوراً مسجدوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بندہ صرف وضو کی حالت میں مسجد کے اندر ہے، مصلی کے اندر موجود ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کتنا آسان ہے، ذکر میں شامل ہے، آپ زبان سے پڑھیں نہ پڑھیں، آپ وضو کی حالت میں ہیں، مسجد کے اندر ہیں۔ ایسی جگہیں جہاں اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، ہم اور آپ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ایمان پر دلالت کرنے والی ہیں کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین سے کس طرح اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے ذرا سورہ عنکبوت کی آیت کو دیکھتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ رب العالمین یہاں پر حکم دے رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتلو، تلاوت کیجیے، قرآن پڑھیے۔ اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے، اور اسی طرح سے امت کو بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ اتلو، اللہ رب العالمین نے فرمایا ما اوحی الیک من الکتاب، جو اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف بھیجا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، تلاوت بھی کرنی ہے، نماز کا قیام بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے فائدے بیان فرمائے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کو اگر ہم اس کے حقوق کے ساتھ جیسا پڑھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، اس کے شرائط کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین نے جو فائدہ بیان کیا ہے، ہم فحشاء سے، منکر سے محفوظ رہیں گے۔ ورنہ بہت سارے ایسے نمازی ہیں جو اس طرح اس کا شکار ہیں۔ علماء نے یہ بات کہی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، سر عام کرتے ہو، چھپ کر کرتے ہو، کھلے طور پر کرتے ہو، اپنے اہل و عیال کے بیچ میں رہ کر کرتے ہو، فیملی کے بیچ میں رہ کے جو کام انجام دیتے ہو، اور جس طرح سے تم لوگوں کے بیچ میں رہ کر کرتے ہو، ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین باخبر ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کے بارے میں ابھارا ہے اور سمجھایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تلاوت کا حکم دیا، قرآن کی تلاوت کرنا بھی ذکر میں شامل ہے، نماز کی ادائیگی یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے الگ سے بندے کو حکم دیا کہ اللہ رب العالمین کے ذکر پر دھیان دینا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے کہا ہے کہ بندہ جب 5 وقتہ نماز کا خیال کرتا ہے تو اس 5 وقت کی نماز کے اندر اللہ کا وہ بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، حرام چیزوں سے، گناہ کی چیزوں سے، لایانی باتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو درمیان کا جو ٹائم ہے اس میں کیا؟ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر و اذکار پر ابھارا ہے۔ بندہ جب ذکر و اذکار میں اللہ رب العالمین کی باتوں کے بارے میں غور کرنے میں، علم دین کو حاصل کرنے میں، قرآن کی تلاوت میں، اس طرح سے کسی بھی نیکی کے کام میں اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے، تو اس طرح سے وہ حرام چیزوں سے، گناہ کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے انتظام کیا ہے ہمارے لیے؟ ایک واجبی دوا ہے مریض کے لیے، اس کا انتظام اللہ رب العالمین نے کیا نماز کے ذریعے سے، اور اس کے بعد بندے کو ویکسینیٹڈ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے ڈیفنس پاور کو، تاکہ وہ گناہوں سے بھی محفوظ رہے، وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر مزید انوالو ہو جائے۔ تو اس طرح سے وہ پروف اس کو اللہ رب العالمین نے کر دیا، گناہوں کے ذریعے سے بندہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ ہمارے رب کی رحمت اور اس کی شفقت ہی ہے کہ اس نے ہم کو، اللہ رب العالمین نے یہ نظام سکھایا اور بتلایا ہے۔ لیکن ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے نظام پر نہیں چلنا چاہتے، ہم بغاوت کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے ان حرکتوں کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کو ناراض کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہاں پر کہ جو مومنین ہوتے ہیں ان کے ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے ذریعے سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی نشانی اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے۔ اور ہم اہل ایمان ہیں، ہم کس طرح سے اپنے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ مجھ کو اور آپ کو اس سے کمپیریزن کر کے سوچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ایئر فون لگا کر اپنے دماغ کو سکون اور راحت بخشنے کی کوشش کرتے ہیں۔
بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایسی جگہوں پر نکل جاتے ہیں جہاں وہ چیز جائز اور مناسب نہیں ہے اور وہاں سے وہ سکون اور راحت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو موسیقی وغیرہ جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو نشے وغیرہ کے ذریعے سے اپنے دل کو اور دماغ کو، اپنی روح کو سکون اور اطمینان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی یہ عادتیں نہیں ہوتی، وہ تنہائی میں بھی یا بھیڑ میں جہاں پر بھی ہوں اللہ رب العالمین کی اس آیت کا خیال کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسلمانوں کان کھول کر سن لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اگر سکون اور اطمینان حاصل ہونا ہے تو اللہ رب العالمین کے ذکر کے ذریعے سے حاصل ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک مشہور آیت سورہ بقرہ کی جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ حج کی عبادتیں جب مکمل ہو جائیں اور تم مینا کے اندر ٹھہرے رہو تو اس وقت تم اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ کس طرح سے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا، جس طرح سے تم اپنے باپ داداؤں کے واقعات کا ذکر کیا کرتے تھے، فور فادرز کے بیانات تم لوگ بیان کیا کرتے تھے، میلے اور ٹھیلے لگایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مینا کے اندر جب ٹھہرو تو اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ ذکر کرو، جیسے کہ تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو، یا اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہم کو ابھارا ہے اس طرح سے، اور اللہ رب العالمین نے ان جگہوں کو بھی بتلا دیا ہے جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے بندے کو روکنے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ تمہاری اولاد، تمہارے مال، تمہاری پراپرٹی، تمہارے سروس، تمہارے جاب اور اسی طرح سے تمہارا کوئی بھی ٹاسک ہو، چاہے تمہارے گھریلو کام کاج ہوں، تمہاری گھریلو ذمہ داریاں ہوں، ہماری مائیں اور بہنیں جو گھریلو ذمہ داریوں کے اندر لگی رہتی ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے روکنے کا سبب نہ بنے، یہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ایسا کام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہم جو بھی کام اپنا کرتے ہیں کوشش کرنی چاہیے اسی درمیان میں اللہ رب العالمین کے ذکر کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر حکم دیا کہ بندوں کو چاہیے کہ بہت زیادہ ذکر کریں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو افضل الذکر قرار دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، بس کافی ہے ہمارے لیے۔ آپ نے 99 رجسٹر والی حدیث سنی ہوگی، بڑی حدیث وقت کم ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کے اس عمل کی طرف عمل کو دکھلایا ہے کہ اس کا کتنا بڑا مقام ہے، کہ بندے کی نیکیاں موجود نہیں ہیں، گناہوں کا رجسٹر موجود ہے، لیکن صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پورے میزان کے اوپر حاوی ہے، وزن کے اوپر حاوی ہے، اس گناہ کے رجسٹر کے اوپر حاوی ہے۔ اتنی اہمیت ہے اس کی لا الہ الا اللہ کی، اللہ کی اس کلمے کی ہم کو بار بار ورد کرتے رہنی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر بھی بندوں کو ابھارا ہے کہ جب وہ لیٹتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بندے جب لیٹتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں، کسی بھی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی تخلیق کے بارے میں، اس کی مخلوق کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا ہے، اس کی اہمیت کو، ان کی ساری چیزوں کو غور کرتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے، ذکر کیسے کریں؟ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بتلائے ہیں ہم کو ان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے گڑھیں کسی چیز کو اور کسی کی پریکٹس کو کہ فلاں شخص نے اس کو اتنی بار پڑھا ہے اور اس کو اس کے فائدے حاصل ہوئے ہیں، لیکن شریعت سے وہ چیز ثابت نہیں ہے، تو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی کی پریکٹس اللہ رب العالمین نہیں سننے والا۔ اللہ رب العالمین بندے کے اخلاص کے ساتھ ساتھ سنت سے مطابقت، اسلام سے مطابقت کو بھی دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ اعمال کی قبولیت کی شرطیں ہیں۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں، میں کمزور ہوں، مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ فرائض کے بعد میں ان ساری چیزوں کو انجام دے سکوں، اب مجھے آپ کو ایک طریقہ بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان اللہ رب العالمین کی ذکر میں بھیگی رہنی چاہیے۔ ہم ترک کس کو کہتے ہیں سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کی 2000 کی نوٹ پانی میں ڈوب جائے،
آپ کا قیمتی موبائل پانی میں ڈوب جائے تو تب ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح تر ہو کس کو کہا جاتا ہے، بھیگا ہوا کس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری زبان مستقل اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے اندر ڈوبی رہنی چاہیے، اور یہی عادت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اسی لیے سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز ہو جائے اس کے بعد تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اسی بیچ میں ہم اور آپ جب روزی کو تلاش کر رہے ہوں، دنیاوی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہوں، تب اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ ذکر کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تفلحون، انجام کیا ہوگا؟ اگر تم کام کرتے کرتے اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ ذکر کرو گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس چیز کی امید زیادہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر کے اس کے فضل کو اس کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جنگ کے میدان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندے کی حیثیت سے ہم کو چاہیے کہ بہت زیادہ ذکر کرے۔ ہم جب بھی لڑائی جھگڑا، جو جنگ کا میدان اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے گالی گلوچ کرنے کی اجازت نہیں دی کہ بندہ جو چاہے اول فول بکے۔ میدان جنگ ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں پر بھی بندے کو اللہ کی مدد حاصل کرنے کی کوشش اور اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ابھارا ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم، میں تمہیں کیا وہ چیز نہ بتلاؤں جو نیکیوں میں سب سے اچھی ہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ پاکیزہ ہے، اور اس چیز سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرو، یعنی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ اس سے بھی بہتر ہے، اور بلکہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے میدان جنگ میں نکلے ہو اور تم اس کنڈیشن میں واپس آ جاتے ہو کہ تم اپنی جانوں کو وہاں قربان کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں قالوا بلا، اللہ کے رسول نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، یعنی اس کنڈیشن میں کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اگر بندہ ذکر کرتا ہے تو ان سارے اعمال سے زیادہ اللہ رب العالمین کو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دور کرنے والا کسی چیز کو نہیں پاتا۔ اور بھی بہت سارے نصوص ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے ہم کو ابھارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بہت زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاءہم، اللہ رب العالمین تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اس میں سے پہلا شخص کیا ہے؟ الذاکر اللہ کثیرا والمظلوم والامام المقسط۔ پہلا شخص وہ ہے جو اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہے، دوسرا جو مظلوم ہے، اور تیسرا جو انصاف کرنے والا ہے۔ ایسا شخص جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب بندہ مجھے اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہے تو اس بندے کو میں اپنے دل کے اندر، اپنے نفس کے اندر یاد کرتا ہوں۔ جب بندہ مجھے اس طرح بھیڑ میں اور مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہترین جو مجلس ہے، جو اس سے بہترین جگہ ہے لوگوں کی، وہاں میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بندوں سے کہتا ہے میں تمہاری طرف دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر تمہاری طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ایسی فضیلتیں بتلائی ہیں۔ ایک موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت تمہارے اوپر پڑھ کر سناؤں، تمہارے اوپر قرآن پڑھ کر سناؤں۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ وہ رونے لگتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے۔ ہمارے نزدیک اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، کیا اس کی یہ اہمیت اور مقام حاصل ہو سکتا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر رونے لگے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، یہ تسبیحات، یہ سبحان اللہ، یہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے عرش کے چکر لگاتی ہیں، اور جس بندے نے اس کا ورد کیا ہوا ہے وہ اس بندے کے نام کو لے کر کہ فلاں شخص نے، عبداللہ نے، عبد الرحمن نے، فلاں شخص نے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے عرش کا طواف کرتی رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو یہ میزان کو بھرنے والا ہے۔ اللہ کا بندہ اگر سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ میزان کا بھرنے والا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دو کلمے یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کی یہ سورج جن چیزوں کے اوپر طلوع ہوتا ہے اس سے بھی میرے نزدیک یہ چیز بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اسی طرح سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے جو فضائل بتلائے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی 20 گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹاتا ہے، اس کی 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 20 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ سیم یہی معاملہ ان اذکار کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے۔ اگر ہم کوئی بری چیز سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، حالانکہ یہ اس کا مقام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کوئی بری چیز ہم نے سنی تو وہ اس وقت اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم کو اس سے حفاظت فرمائے، وہاں اس کا یہ مقصود نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو جنت کا خزانہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی شخص نے یوں ہی الحمدللہ کہا، بنا کھانا کھائے ہوئے یا بنا کسی نعمت کے فائدہ اٹھائے بغیر اپنی طرف سے ایسے ہی الحمدللہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں دیتا ہے، 30 گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ جس طرح سے یہ پتے سوکھ گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی سے مارا اور فرمایا کہ جس طرح سے یہ پتے جھڑ رہے ہیں تم اذکار کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کو اس طرح معاف کروا سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی فضائل بتلائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ صبح شام کے اذکار میں پڑھتا ہے، 100 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلت بتلائی ہے وہ ہم کو چاہیے کہ صبح شام کے اذکار کے ذریعے سے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جو صبح کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ یا شام کے وقت پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اتنے سارے گناہ۔ اسی طرح سے سید الاستغفار ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت، تو یہ والی جو دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس کو صبح کے وقت پڑھتا ہے اور شام کے وقت پڑھتا ہے، اگر صبح کے وقت پڑھتا ہے شام میں اس کا انتقال ہو جائے تو بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا، شام میں پڑھتا ہے انتقال ہو جائے تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذکار بتلائے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص بسم اللہ الذی لا یضر پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت یا شام کے وقت تو اچانک آنے والی مصیبتوں سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی جو صبح و شام کے اذکار میں جو دعائیں منقول ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کوئی بندہ اگر صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین اس کو جو ثواب دیتا ہے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح سے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ رب العالمین شیطان کی بدماشیوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور یہ شام تک یہ معاملہ رہتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلِ مِمَّا جَاءَ بِهِ، اور کوئی شخص جو یہ بندہ یہ دعا پڑھ رہا ہے کوئی شخص اس کی طرح نیکی نہیں لا سکتا۔ ایک صورت ہے کہ اگر کوئی شخص اس بندے سے اس دعا کو زیادہ پڑھے، آگے بڑھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے اس دعا کے ذریعے سے۔ اور بھی بہت سارے اذکار ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے اور ابھارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتوں کے اندر وارننگ دی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے ذکر کو چھوڑتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے نابینا بنا کر پیش کرے گا، پیدا اٹھائے گا۔ بندہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر میری آنکھیں تھی تو تو نے مجھے دنیا کے بعد جب پیدا کیا ہے دوبارہ مجھے دوبارہ کھڑا کیا ہے تو تو نے مجھے نابینا کیوں بنا دیا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا يَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، میرے مالک میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری بینائی کہاں چلی گئی؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تم دنیا میں جس طرح تم مجھے بھلا بیٹھے تھے، میری
آیتیں تمہارے کانوں میں پہنچتی تھی، تمہاری آنکھوں کے سامنے میری آیتیں آتی تھیں، لیکن جس طرح سے تم نے مجھے بھلا دیا تھا، بدلے کے طور پر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قیامت کے دن ہم تم کو بھلا دیں گے۔ قیامت کے دن ہم کس کے بھروسے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین کی اجازت سے سفارش دینے والے ہیں، کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہی ہمارا مددگار ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور جو دن رات ہم ایک کر کے اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے اپنی دنیا کو چمکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس بات کو بیان کر کے میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے میرے ذکر کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نکل جائیں دین کے راستے میں 40 دن اور مہینوں مہینے، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو حدیث قدسی بتلائی ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا یبن آدم تفرغ لعبادتی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹو، میری عبادت کے لیے خود کو خالی کر لو۔ اس کا انجام کیا ہے؟ املأ صدرک غنن، میں تمہارے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا۔ کیا مطلب؟ ہم جو پریشان رہتے ہیں، یہاں ہاتھ پھیلانا، وہاں ہاتھ پھیلانا، دل میں بے چینی پریشانی ہے، اس کا انتظام کہاں سے ہو، اس کا انتظام کہاں سے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ املأ صدرک غنن، میں تمہارے سینے کو بے نیاز کر دوں گا، وہ اسد فقرک، اور تمہاری محتاجگی کو، فقیری کو ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، بصورت دیگر اگر یہ کام نہیں کرتے ہو، ملأت صدرک شغلا، میں تمہیں 24 گھنٹہ مشغول کر دوں گا، لگے رہو گے ایک کام کے بعد دوسرا کام، دوسرے کام کے بعد تیسرا کام، ایک کی طبیعت خراب، وہ ٹھیک نہیں ہوا کہ دوسرے کی طبیعت خراب، گھر پورا مشغول ہے اسی چیز کے اندر، آدمی گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا اپنے راستوں کو تلاش کر رہا ہے، اللہ رب العالمین بزی کر دے گا اس بندے کو۔ وَلَمْ أَسُدْ فَقْرَكَ، کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری فقیری کو دور نہیں کروں گا، تمہاری محتاجگی کو دور نہیں کروں گا، تمہیں مشکل میں ڈال دوں گا، اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور ایسے گھر جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مردہ گھر قرار دیا ہے۔ مردہ گھر، قبرستان ہم جب کہتے ہیں تو بہت آسانی سے ہمیں یہ چیز گزر جاتی ہے ہمارے کانوں کے پاس سے۔ مردہ گھر جاتے ہیں، کیسی بدبو آتی ہے، کیسی وحشت طاری ہوتی ہے دلوں کے اوپر، کیسی گھبراہٹ لگتی ہے ان جنازوں کے بیچ میں، ان لاشوں کے بیچ میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو وہ مردہ گھر ہے، مردہ گھر۔ ہمیں اپنے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے اہل و عیال کے اندر اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کو اور اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اپنے دین پر، اپنی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔